فرمایا ربیہ ایک چیز کی گارنٹی تو دے دے، مسلح آباد کرنا تو شروع کر دے، جنت میں میری صحبت کی گارنٹی میں تجھے دے دوں گا۔ مطلب یہ ہے کسی نے قسمت کو شائی مانگی، آقا نے وہ دے دی، تاجوری مانگی وہ دے دی، اولاد مانگی وہ دے دی، دنیا مانگی وہ دے دی۔ اگر کوئی جنت مانگتا ہے تو جنت بھی آمنہ کے لال کے دستے اقدس سے تقسیم ہوتی ہے۔ یہ حسین کے نانا، یہ کون ہے؟ حسین کے، اور پھر حسین کی والدین کی سخاوت، وہ پھر آپ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 9 تک پڑھ، اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا۔ اندازہ لگائیں ان ہستی نے جو حسین کو تیار کیا ہے تو اس حسین کی پھر سخاوت کا عالم کیا ہو۔ میرے شیخ، میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالیہ کی کتاب ہے اسلامی تربیتی نصاب، 2 والیوم میں ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ تو اس میں آپ یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ واقعہ سنانے سے پہلی باتیں جو آپ نے سنی ہوئی تھی تو اس لیے آپ سنائیں، اگلی اب جو بات ہے وہ نہیں پہلے آپ نے سنی، کیونکہ گفتگو وہاں روکی تھی۔ تو گفتگو میں نے آج دوبارہ جو شروع کی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہی کہ مقرر اتر جائے وہ دوبارہ آ جائے، یہ روٹین کے خلاف ہے۔ تو یہ کیونکہ محترم علامہ ادریس ہاشمی صاحب یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمارے بڑے بھائی کے شادی کے دوست ہیں، لہذا ہم ان کو بھی اپنے بڑے بھائیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ علامہ عبد المجید صاحب ہمارے بھائی کی کلاس فیلو ہیں، لہذا ان کے آگے نہ کرنا بندہ 1000 بار سوچتا ہے کہ میں نہ کروں یا نہ کروں۔ تو میں ان کے کہنے پر پھر دوبارہ میں شروع کر دیا، ورنہ یہ خلاف معمول بات۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ بات لکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، دونوں بھائی، اور پھر ان کے کزن عبداللہ بن جعفر طیار، یہ تینوں اصحاب سفر کے لیے مدینہ پاک سے نکلے۔ سفر کرتے کرتے دور نکلے، جنگل سے رستہ جا رہا تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ ان کے زادے راہ میں کھانا نہیں تھا، تو جب بھوک لگی، ارد گرد آبادی کا نام و نشان نہیں، تھوڑی دور گئے تو جنگل میں انہیں ایک جھوپڑی نظر آئی، باہر ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ مائی جان ہمیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا؟ تو مائی چہروں کو دیکھتی ہے اور دیر دیر میں سوچتی ہے کہ ان بچوں کے، جوانوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ان کا تعلق کسی شاہی گھرانے سے۔ آپ یہ جملہ سن کے کچھ نہیں، اور بھائی شاہیاں کیا ہیں؟ شاہیاں تقسیم یہ خود کرتے ہیں، یہ جس پہ راضی ہو جائے اللہ ان پہ عطاؤں کے دروازے کھولتا۔ عطائیں اللہ کی بارگاہ سے رضائیں، عطائیں وہ حسن و حسین کی آبرو کے اشارے کرتی ہیں۔ ارے کہ جس سے منہ موڑ لے ان پہ کھلے ہوئے دروازے عطاؤں کے کھلتے ہی تب ہیں جن پہ یہ راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ پوچھیں یہ خطیبانہ جملے ہیں؟ نہیں، خطیبانہ جملے نہیں۔ کبھی آپ سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت پڑھیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ کو اطلاع دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر امام عبد الغفار قاسمی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علی سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ جو تم مجھے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب تب تک عطائیں آپ کی ذات پہ کھلی رہے گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے عرض کیا مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرے بچوں سے پیار کرنے والے جنت میں نہیں چلے جائیں، جب تک حسن و حسین سے پیار کرنے والے جنت میں نہیں چلے جائیں، اس وقت تک راضی نہیں ہوگا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے، مائی نے کہا کہ یہ ایک ہی بکری ہے، اس کو ذبح کر لیتے، ذبح کیا، پرتکب دعوت ہو۔ دعوت کے بعد جب وہاں سے آنے لگے تو امام علی مقام نے فرمایا مائی جان آپ نے ہمیں خوش کر دیا، وہ خوش ہو جائیں بندے کی عاقبت سفر کرتی ہے۔
اور فرمایا آپ نے نیکی کی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی اس نیکی کا بدلہ ہم چکائیں۔ یہ بات کر کے پھر آپ رکھتے، آپ اپنے سفر پہ گامزن اور شاہ گزر گیا۔ عالم عرب میں بارشیں کوئی نہ ہوئی اور قحط سالی نے پورے عالم عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنگل میں بھی نہ پھل نہ پھول نہ فصلیں، تو مائی جنگل چھوڑ کے مدینہ پاک آ گئی بھیک مانگنے کی۔ یہ علامہ حدیث ہاشمی صاحب جانتے ہیں، مدینہ کی بھیک کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے نا نسلیں رہ جاتی۔ یہ بھیک مانگنے کے لیے آ گئی اور رات اوکھے سوکھے تو اس نے گزار دی۔ صبح ہوئی، بھیک مانگنے کے لیے جب گلیوں میں گئی، اس کی قسمت اوج سریا پہ گئی۔ پہلی گلی، پہلا گھر، پہلا در جہاں سے اس نے بھیک مانگنے کا آغاز کیا، وہ گھر خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے۔ دستک دی تو اندر سے خاتون جنت کے لخت جگر حضرت امام حسین باہر آئے۔ آپ تکتے ہی پہچان گے کہ یہ کون ہے، مگر تعارف نہیں کروایا کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ آپ اندر لے گئے، کھانا کھلایا، وہ جھجک رہی تھی، شرما رہی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد پوچھا کہ اس نے آپ کا تعارف کروایا۔ اس کی جان میں جان آئی کہ شکر ہے میں آپ نہیں کرا۔ آپ نے فرمایا بتائیں آپ کیسے آئے آپ؟ اس نے جب ساری بات بتائی فرمایا فکر نہ کریں آپ کی پوری مدد کی جائے۔ آپ نے خادم کو بھیجا، فرمایا پتہ کرو کہ میرے نام کی چراگاہ میں بکریاں کتنی ہیں۔ تو خادم نے کہا حضور 1000 بکری آپ کے نام کی۔ فرمایا ایک بھی نہیں رکھنی، ساری مائی کو دے۔ اندر پیسے کتنے؟ اندر سے آواز آئی 500 درہم۔ فرمایا وہ بھی دے دو۔ اب درہم آج کل 58 روپے کا اور 1400 سال کا زمانی فاصلہ بھی، زمانی فاصلہ اور 58 روپے، اس کے ساتھ کوئی ملٹیپلائی کرے نا، یہ کروڑوں میں جا رہی ہے یہ بات، یعنی کروڑوں روپے دی، 1000 بکریاں، اور دے کر کہا ابھی جانا نہیں، اگلا دروازہ بھائی حسن کا ہے۔ ادھر کے امام حسن نے پوچھا بھائی حسین نے کیا دیا ہے؟ جی انہوں نے یہ دیا۔ فرمایا اتنا ہی میری طرف سے دے دیا جائے۔ مائی جب گلی میں جا رہی، 2000 بکریاں، 1000 درہم، اور آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو ہے، اور ایسے عرض کرتی ہے مولا ایک ہی دروازے سے، ایک ہی در سے اتنی خیرات مل گئی کہ کسی اور در پہ جانے کی نوبت نہیں آئی۔ جب قبیلے میں گئی تو قبیلے والوں نے پوچھا مائی کو اتنی رونق کہاں سے لے آئی ہے؟ تو اس نے کہا مدینے والی سرکار، ان کی سخاوت کے چرچے تو تم نے سنے ہیں نا، قربان جائیں ان کے بچوں کی سخاوت بھی کم نہیں۔ میں تک کے آ رہے حسن اور حسین اپنے نامے پہ گئے، جب وہ نوازنے پہ آتے مڑ کے گھر نہیں تکتے، کیا رہ گیا؟ سب کچھ گھر سے اٹھا کے منگتے کی جھولی میں ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور آج کوئی سخی بنے کسی ٹرسٹ کو پیسے دے کے، کوئی سخی بنے مسجد کو جگہ دے کے، قربان جائے حسین تیری سخاوت پہ جب اس دین کو جانوں کی ضرورت پڑی تو 6 ماہ کا لیا عسکر بھی گھر میں نہیں رکھا، 18 سال کا لیا قبر بھی دے دیا، سب کچھ دے کے ایک سخاوت کا ایسا معیار قائم کر دیا کہ قیامت تک کوئی سخاوت کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے تو حسین کی زندگی کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی سخی نہیں بن سکتا۔ تو پہلی صفت سخاوت نہ صرف ان میں پائی گئی بلکہ ان کی صفت ہم جیسے نکموں کے لیے ایک معیار بن گئی۔ کیا معیار بن گئی، یہ پہلی صفت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، آگے ہے دوسری صفت وَاتَّقَى، بولے اس کا معنی ہے تقوی۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کی امام راغب نے بھی اور امام غزالی نے کیمیا سعادت کیا اور احیاء العلوم اور باقی دیگر کتابوں کے اندر تقوی کی تعریف کی۔ تقوی کا معنی ہے
اللہ کا ڈر، بولے ذرا، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، یہ تقویٰ کا معنی ہے۔ یہ وہی ہے جو ہماری زندگیوں میں کوئی نہیں۔ ہم نہیں ڈرتے، ہم ڈرتے ہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں سیاستدانوں سے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے ہم گناہوں پر جبری ہو گئے، گناہ ہمارے لیے آسان ہو گئے، کیونکہ تقویٰ نہیں۔ امام غزالی نے تقویٰ کی تعریف میں ایک تمثیل کو تھی، وہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی جگہ جا رہا ہو، جس رستے سے جا رہا ہو وہ جنگل سے گزر رہا ہو، اس بندے نے لباس پہنا ہوا ہے، اس رستے کے دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہیں، تو گزرتے ہوئے اس بندے نے اپنے لباس کو ایسے سمیٹ لیا کہ کہیں لباس جھاڑیوں میں پھنس کے پھٹ نہ جائے۔ وہ یہ بات کر کے کہتے ہیں یہی تقویٰ ہے کہ یہ جو دنیا کا جنگل ہے یہ گناہوں کی جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے، ارد گرد شیطان کے جال بچھے ہوئے، اور مومن نے ایمان کا لباس پہنا ہوا ہے، اور اگر اس نے نہ بچایا تو ایمان کا لباس جھاڑیوں میں پھنس کے پھٹ جائے گا۔ تقویٰ یہ ہے کہ ایمان کے لباس کو ان گناہوں کی جھاڑیوں سے بچا لیا، اس چیز کا نام ہے تقویٰ۔ عمل بھی کیونکہ قرآن پاک کھولا ہوا ہے، اور یہ پھر زیب نہیں دیتا کہ بات پھر بندہ قرآن سے نہ کرے۔ ویسے بھی ہمارا تعلق ہے منہاج القرآن سے، منہاج القرآن کا بندہ قرآن سے بات نہ کرے پھر بات لڑکی تو نہیں ہے۔ اب تقویٰ کی تعریف یہاں سے کرتے ہیں۔ سورہ ہے 49 نمبر حجرات، 26 نمبر پارہ، اس کی آیت نمبر 2 اور 3۔ ویسے تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک حضور علیہ السلام کا ادب بیان ہوا ہے، یہ سارا حضور کا ادب ہے۔ ادب کی بات کرتے ہوئے پہلی بات یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ تقویٰ کی تعریف کہاں ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو محبوب میرے نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، مطلب یہ ہے ادب والے بنو۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، محبوب کو ایسے بھی نہیں بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں، ادب اختیار کرو۔ آگے فرمایا اگر یہ بے ادبی ہو گئی تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ ساری زندگی اسی پر خوش رہو گے، بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑے حج، بڑے عمرے، بڑی گاڑیاں، مگر بندہ جب قبر میں جائے گا اسے پتہ چلے گا کہ میں تو کملی والے کی بے ادبی کر بیٹھا، اس بے ادبی کی وجہ سے میرے پلے کچھ نہیں۔ یہ بات کر کے آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور وہ خوش نصیب جن کی آوازیں ادب کے سانچے میں ڈھال کے میرے محبوب کی آواز سے پست رہتی ہیں۔ آگے حرف حسر کے ساتھ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں الذین امتحن اللہ قلوبہم، جن کے دل للتقوی اللہ اپنے تقوی کے لیے چن لیتا۔ اور یہاں پر لفظ آیا امتحانہ، اس کا معنی چننا، جیسے ریڑھی سے پھل لینا، کیلا، کنو، آم، خریدنے والے کی مرضی ہوتی ہے جو اچھا ہے چن کے شاپر میں ڈال۔ امتحانہ کا یہی معنی، وہ قدرت اللہ رب العزت کی ذات لوگوں کے دلوں کو تکتی ہے، جس دل کے اندر اس کے محبوب کے ادب کا چراغ کرتا ہے اللہ اس دل کو چن لیتا ہے اپنے تقویٰ کے لیے۔ تقویٰ نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے۔ تقویٰ نام ہی حضور کے، اگر حضور کے ادب کا نام تقویٰ ہے تو اس صفت کے تناظر میں امام علی مقام کی ذات کو دیکھتے ہیں، آپ کی ذات کو۔ جب آپ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو یہ حدیث تو زندگی بھر سنی ہے نا آپ نے کہ جب حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو امام علی مقام آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا۔ سنی ہے یہ بات آپ نے؟ بات ہے سننا، مگر میں آپ کی تخیل کی اعلیٰ پروازی کے لیے اس کو دوبارہ بیان کرنا۔
یہ کوئی ایک بار کا واقعہ نہیں ہے کہ ایک بار حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ان کی پشت پر سوار ہو گئے، ہر روز کا معمول تھا۔ وجہ یہ تھی کہ گھر قریب تھا خطول جنت کا، بچے باہر کھیلتے رہتے تھے، جب اذان کا ٹائم ہوتا اور دیکھتے نانا جان کو کہ مسجد جا رہے ہیں، یہ بھی چلے جاتے، وضو کر کے جب دیکھتے کہ نانا جان مصلی پہ دوڑ کے کبھی حسن کبھی حسین علیہ السلام آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، اور صحابہ فرماتے ہیں کبھی تسبیحات ہم 10 پڑھتے، کبھی 15، کبھی 20، روز کا معمول تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دن حد ہو 40 مرتبہ میں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، جو 40 بار میں نے کہا، فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کہیں حضور اسلام کی روح پاک پرواز نہ کر گئی، تو صرف یہ تکنے کے لیے میں نے سجدے سے سر اٹھایا، تو جب میری نظر پڑی تو وہی معمول تھا جو روز کا ہوتا تھا، شہزادہ بیٹھا ہوا، تو کہتے ہیں میں نے سر نیچے کر لیا۔ اس روز وہ صحابی کہتے ہیں 72 بار یہ تسبیحات، یہ 72 والی ایک ہی ہے، باقی معمول تھا 10، 15، 20 اس طرح۔ اب یہ حدیث آپ نے سنی، اس حدیث پر لگائیں سوالیہ نشان۔ سوالیہ نشان اس لیے کہ حضور کو پتہ کیسے چلا کہ کوئی پشت پر بیٹھا ہے، تو آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے جی کیوں نہیں پتہ چلتا، پتہ چل جاتا ہے، تو بابا وہ پتہ ہمیں چلتا ہے جن کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں، وہ حضور کی نماز ہے، آقا کی نماز ایسی نہیں جیسی ہماری ہوتی ہے۔ آقا کی اللہ کی عبادت میں انہماک کیا ہے؟ جب آقا علیہ السلام ہمیں فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو تو کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے۔ فرمایا اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور ضرور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں انہوں نے یہ حکم دیا تو ان کی اپنی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور کی عبادت کا انہماک کیا تھا، فرماتی ہیں 15 شعبان المعظم رات تھی، میں نے محسوس کیا کہ حضور اسلام اپنے بستر مبارک پر نہیں، تو میں یہ دیکھنے کے لیے کہ آقا کدھر گئے، اندھیرا تھا، تو جب میں اپنے بستر سے نیچے اتری تو حجرے میں چل رہی ہوں تو میرا قدم ٹکرایا، پاؤں ٹکرایا، آگے سے آقا کی آواز آئی ماننا بھائی کون ہے؟ تو میری جان میں جان آئی کہ جان میں جان آئی کہ جان ادھر ہی ہے۔ میں نے عرض کیا انا عائشہ یا رسول اللہ، میں عائشہ ہوں، آقا علیہ السلام کا اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں انہماک اور استغراق کر دیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ کون ہے عائشہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی، اپنی زوجہ کو نہیں پہچان رہے، میں نے صبر کے عرض کیا حضور وہی عائشہ بنت ابی بکر جو ابو بکر کی بیٹی۔ آقا نے دوسرا سوال کیا مان ابو بکر، کون ہے ابو بکر؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں پریشان ہو گئی کہ آپ نے رفیق کو نہیں پہچان رہے، میں نے پھر صبر کے عرض کیا وہی ابو بکر ابن ابی قحافہ جو ابی قحافہ کے۔ تو آقا علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا، فرمایا من ابی قحافہ، کون ہے ابی قحافہ؟ تیسری بار پوچھا، یہاں حدیث مکمل ہو گئی، یہاں پر حدیث مکمل ہو گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ ظاہراً آقا ادھر ہی نہیں لیکن باطناً آقا علیہ السلام کہیں اور، کل بات کریں گے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث تو ہو گئی ختم، میرے اندر سے ایک آہ نکلی، میں نے کہا کاش اے ام المومنین ایک سوال آپ ہماری طرف سے بھی کر دیتے کہ آقا جب یہ پوچھ رہے تھے کہ من عائشہ، من ابو بکر، من ابی قحافہ، کون ہے عائشہ، کون ہے ابو بکر، کون
کہ آقا آپ ہم سے تو پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، آقا ذرا آج اپنے بارے میں تو بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا جواب دیتے، نور و بشر کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ اگر تاجدار گولڈا بولے، انہوں نے فرمایا کوئی مصر کی ڈھولڑ نہیں، کوئی مصر نہیں ڈھولڑ نہیں، چوک کار مہر علی اتھا جانی عائشہ فرماتی ہیں کل بات کریں گے۔ جب کل آئی تو آقا سے پوچھا حضور کل یہ ہوا تھا، تو حضور مسکرا کے کہتے ہیں عائشہ لی مع اللہ وقت، اللہ کی عبادت میں ایک خاص وقت ایسا بھی آتا ہے اس گھڑی نہ کوئی فرشتہ محمد کے مقام کی معرفت پا سکتا ہے، نہ کوئی نبی رسول محمد کے مقام کی معرفت پا سکتا ہے۔ یہ ان کی نماز کا حال ہے، ارے ان کے غلاموں کی نماز کا یہ حال ہے۔ صحابہ کرام جب آقا کے پیچھے کھڑے ہوتے حالت نماز میں، کئی صحابہ آقا کی زبان مقدس سے قرآن کی آواز سن کے لذت محسوس کرتے، اور کہیں دائیں بائیں سے ایسے ایسے چہرے کر کے آقا کے مکھڑے تکتے رہتے۔ یہ ان کے انہماک کا حالت ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کی نمازیں سے ایسی ہوتی تھی، اب حضور کو پتہ کیا چلا کہ میری پشت پر کون بیٹھا۔ اب وہ بات بتانے سے پہلے یاد رکھیں یہ اصول ہے، یہ سمجھ آئے گا تو اپنی بات سمجھ آئے گا۔ جیسے آپ جبرا نہیں پڑھتے، اس میں کہتے ہیں ہمارے دور میں ایسا تھا، میٹرک میں 9th میں شروع ہوا جبرا، آج کل تو بچہ آنکھ کھولتا ہے تو جبرا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت کہتے تھے یہ 10 اصول یاد کر لو تو آج جبرا یاد ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے، اصول یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ پہلی، اور یہ قول میرا نہیں، یہ میرے استاذ کا حضور شیخ الاسلام کا، وہ فرماتے ہیں دین قول اور فعل سے مل کے بنا۔ قول بھی کسی پیر صاحب کا یا امام کا نہیں، قول مصطفیٰ کا، اور فعل بھی مصطفیٰ کا۔ قول مصطفیٰ اور فعل مصطفیٰ کی اتھارٹی یہ ہے کہ یہ وحی الہی سے اٹیسٹڈ شدہ۔ جب قول مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِلَيْهِ۔ اس وقت تک مصطفیٰ قیام نہیں کرتے جب تک حضور کی زبان سے نکلنے والے لفظوں پر وحی الہی کی مہر نہ لگا دی جائے۔ اور سورہ یونس میں حضور کے فعل کے بارے میں فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اس وقت تک میرے آقا کوئی عمل نہیں کرتے جب تک ایک ایک عمل پر وحی الہی کی مہر نہ لگا دی جائے۔ قول مصطفیٰ بھی وحی الہی سے اٹیسٹڈ شدہ اور فعل مصطفیٰ بھی وحی الہی سے اٹیسٹڈ شدہ۔ قول اور فعل مصطفیٰ دونوں ملے تو دین مصطفیٰ بن گیا۔ آج جو سجدہ لمبا کیا ہے یہ قول نہیں ہے، یہ فعل۔ بولے کیا ہے؟ اور فعل مصطفیٰ وحی الہی سے اٹیسٹڈ شدہ۔ تو وحی لے کے کون آتا تھا؟ بولو جبریل امین، وہ لے کے آتے تھے۔ یہی ہوا ہوگا، انہوں نے آ کے عرض کیا ہوگا آقا اللہ کی مرضی ہے کہ آپ کی پشت پر فاطمہ کا بیٹا بیٹھا ہوا، تو اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک حسین نیچے نہ اتر جائے۔ یہی ہوا ہوگا۔ اب اس بات کو ایک نظم کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ایک ذوق پیدا ہو۔ یہ جو بات میں نے بتائی یہی بات ایک نظم کے ساتھ کہ وہ صحابہ کرام جو پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے کان منتظر ہیں میرے آقا کی آواز کی کہ آقا کب کہیں اللہ اکبر اور ہم سجدے سے سر اٹھائیں۔ صحابہ منتظر آقا کے، آقا منتظر جبریل کے، کب جبریل کہے کہ اے آقا اپنا سر اٹھا لے، تو صحابہ منتظر آقا کے، آقا منتظر جبریل کے۔
بات ہضم نہ ہو تو علامہ اقبال سے پوچھیں، انہوں نے اسی کا ترجمہ یوں کیا، خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، رب بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ حسین تیری ذات وہ ذات ہے جس کی رضاؤں کا رب منتظر ہے، ارے جس کی رضا کا رب منتظر ہو اس حسین کے تقوی کا عالم کیا ہو؟ یہ بات بتانی تھی، جس کے اٹھنے کا بیٹھنے کا رب منتظر ہو اس حسین کے اندر صفت تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ تو صفت تقوی بھی ان میں نہ صرف پائی گئی بلکہ ان کا جو طور طریقہ تھا وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک معیار بن گیا کہ تقوی کے رستے پہ چلنا چاہتے ہو تو اسی طرح چلو جس طرح حسین چلے۔ دو باتیں ہوئیں، تیسری بات اور تیسری بات پہ پھر ختم کر دیں، کیونکہ جو لوگ 10-11 بجے کے آئے ہوئے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، تو لہٰذا آخری بات اور تیسری بات اس پہ ختم کرتے ہیں بات کو۔ تو دو صفات ہو گئی، ایک ہو گئی تقوی اور پہلی ہوئی تھی سخاوت، تیسری بات تھی حق کی تصدیق، وصدق بالحسنی، حق کی تصدیق۔ میں کہتا ہوں حق وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کسی اور جماعت کا بندہ کھڑا ہو کہ نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ حق ہے، کوئی اور بندہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں نہیں یہ دونوں ہی غلط ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ حق، میں ہم وہ آگے پیچھے سب کو چھوڑ دیں، قرآن سے پوچھتے ہیں حق کیا ہے۔ سورہ صف 61 نمبر سورہ، اس میں حضور کی بعثت کا مقصد اللہ نے بیان کیا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا دو چیزوں کے ساتھ، بالہدی و دین الحق، ایک ہدایت دے کے ایک دین حق دے کے۔ اس سے پتہ چلا کہ حق صرف دین مصطفیٰ، حق صرف دین مصطفیٰ، اس دین کی تصدیق کرنا، اور تصدیق ہوتی تب ہے جب اس کی تکذیب کی جائے۔ مثلا دوسری مرتبہ میں نے خطاب شروع کیا ایسے ہی بولو، جو بندے صرف وہ گفتگو کا پہلا حصہ سن کے چلے گئے انہیں کیا پتا کہ بعد میں کیا ہوا ہے، انہیں نہیں پتا، وہ باہر جا کے کہیں کہ بڑی ماڑی ہوئی ہے، علامہ صاحب آئے تھے لاہور سے اور علاقے والوں نے ان کے ساتھ بڑا ماڑا کیا، مہمان گھر میں بلا کے اس طرح کرتے ہیں، تو کوئی دوسرا یہاں جو آپ بیٹھے ہیں علامہ ادریس ہاشمی صاحب کے نہیں ہم نے ازالہ کر لیا تھا، یہ پھر تصدیق کرے۔ اس نے جب بات کی نا اس بندے نے تصدیق کر دی جو دوسری دفعہ خطاب میں بیٹھا ہوا ہے، بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ تصدیق اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی تکذیب کرے، ایک کام ہوا ہے ایک بندہ کہتا ہے ہوا ہی کوئی نہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کہیں گے نہیں یہ تکذیب کر رہا ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو تصدیق کی نوبت تب آتی ہے جب کوئی تکذیب کرے، تو امام حسین نے کی تصدیق۔ تکذیب کون کر رہا تھا؟ تکذیب کر رہا تھا یزید، اور تکذیب اس نے کیسے کی؟ آپ کو قتل کرنا، کربلا کے اندر ظلم کرنا، مدینہ پاک مسجد نبوی کے دروازے بند، نمازیں بند، مسجد کے اندر جا کے گھوڑے باندھنا، اذانیں بند ہو گئیں اور تمام نظام ختم ہو گیا۔ مدینہ پاک کے صحابہ کرام کی جوان بیٹیوں کے ساتھ منہ کالے کیے گئے۔ صحابہ پر جتنا ظلم بنو امیہ نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا، اتنا ظلم، اور تو اور کعبۃ اللہ کے خلاف بھی بدبختوں نے آگ بھی لگا۔ یہ ساری چیزیں تو بات کی، کربلا سے پہلے کیا تھا جس کی وجہ سے امام کی مقام نے تصدیق کی؟ کربلا سے پہلے بھائی یہ دو چار جملے ہی ہیں، آپ سمجھ گئے تو اتنی کافی ہے، نہ سمجھ گئے تو پھر بلا لینا۔ وہ یہ اس نے جو تکذیب کی سب سے پہلے 23 سالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت شاقہ سے جو شورائی سسٹم بلڈ اپ ہوا اور خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی
اور حضرت مولا علی اور امام حسن، یہ جو خلافات تھے، انہوں نے جس نظام کو، شورائی سسٹم کو بلڈ اپ کیا، اس بدبخت یزید نے اس 23 سالہ اور خلفائے راشدین کا جو نظام شورائی سسٹم تھا، اس میں آمریت کا چھڑا بنا، یہ تھی تقسیم۔ پھر نماز جمعہ کو نماز اصل میں جا کے پڑھتے، نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنا، یہ حسینی کردار ہے۔ ایک کام اس نے کیا کہ نماز جمعہ کو نماز اصل میں پڑھتے، سرکاری مولویوں کو خط لکھ دیا کہ ممبروں پہ کھڑے ہو کے مولا علی کی نسل کو گالیاں دیا کرو۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے گالیاں دی، صحابہ کھڑے ہو کے، ارے آل پاک کا دفاع کرنے والے اس دور میں سب سے بڑے دفاع کرنے والے صحابہ تھے۔ یہ اس پیٹ کے چکر ہیں کہ آپ نے صحابہ اور آل پاک میں جدائی ڈال دی۔ صحابہ سے بڑھ کے آل پاک کے ساتھ محبت کرنے والا کون؟ 6 صحابہ کھڑے ہوئے اور ان بدبختوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا ان 6 کی گردنیں اڑاؤ تاکہ آج کے بعد کوئی ساری نہ اٹھائے تارے ظلم کیا۔ ان 6 صحابہ کرام کو مسجد کے اندر قتل کر دیا۔ جو شخص آل پاک کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا، یہ بنو امیہ کے لونڈے اس کو راتوں رات قتل کر دیتے، اٹھا دیتے۔ یہ وہ تہذیب تھی جو یزید کر رہا تھا۔ پھر اس نے خط لکھا امام حسین کو، خط میں یہ لکھا کہ میری تصدیق کرو۔ آج کل پاکستانیوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ مجھے اعتماد کا ووٹ دو، یہ اس نے کہا آپ اعتماد کا ووٹ دیں گے تو قیامت تک لوگ امیر المومنین مانیں گے۔ تو امام حسین نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہاں تو پلید اور کہاں ہم، لفظ سنیں، فرمایا تجھے پتہ ہم کون ہیں؟ فرمایا ہم وہ ہیں یطوف الملائکہ فی بیوتنا، صبح و شام جن کے گھروں کا فرشتے طواف کرتے ہیں، ہم تجھے اعتماد کا ووٹ دیں پھر تو ظلم ہو گیا، نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا پھر جان دینے کے لیے تیار ہو جا۔ پھر اگلی باتیں آپ ساری جانتے ہیں، مدینہ پاک چھوڑ دیا، مکہ پاک آئے، مکہ پاک چھوڑ دیا، کربلا آ گئے، پھر وہ 10 دن جان لیوا تھے۔ پھر شب عاشور جب تمام رفقا کو جمع کر لیا اور آپ نے اگلے دن کی دھندلی سی تصویر بھی دکھا دی کہ کل یہ ہو جائے گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اوپن کی اجازت کوئی نہیں دے۔ آپ نے محسوس کیا کہ شاید میری آنکھوں کے سامنے اٹھنے میں شرم آ رہی، پر میں بتیاں بند کر دو، اتنی دیر بند رکھو جتنی دیر کوئی آسانی سے جوتا پہن کے نظروں سے اجڑے۔ بتیاں بند کر دی گئی، جب دوبارہ روشن کی گئی تو ایک بھی نہیں گیا، سب سسیاں بڑھ رہے تھے اور زبان حال سے کہتے ہیں حسین جب مدینہ کی گلیوں میں کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت تھا تو تب تیری صحبت میں بیٹھتے تھے، آج نماز عشق ادا کرنے کا موقع آیا تیری صحبت چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، 10 محرم کا دن آ گیا، پھر ایک شخص سورہ مقتل جا رہا، اس کا لاشا وصول کرتے۔ ارے کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے کہ خود کش بم دھماکہ ہوا وہ سارے شہید ہو گئے۔ یہ جو لوگ تجزیہ نگار ہوتے ہیں نا، تجزیہ نگار بڑے بڑے شہروں میں پائے جاتے ہیں، کینا جیلم انجا ان علاقوں میں لوگ پائے جاتے ہیں، جب وہ تجزیہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، وہ جو ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملا، سمجھنے کا موقع نہیں ملا، یہ حادثہ تھا تو حادثہ نہیں تھا، یہ پورے شعور کے ساتھ 8 ذوالحج سے لے کر 10 محرم تک پورے ہوش و آواز کے ساتھ ایک ایک قدم سورہ مقتل جا رہا ہے۔ اگر حادثہ ہو تو ایک ہی بندے کی لاش کافی ہوتی ہے بندے کے جذبات کے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر جذبات یہ تھے، ایک لاشے کو لیتے دوسرا بیچتے ہیں، اس کو لیتے تیسرا بیچتے، اور زبان پہ یہ لفظ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارے کام اگر یزید کی لشکر کے ساتھ ہوئے ہوتے سارے بھاگ جاتے، مگر ادھر ارے بھاگے نہیں، ادھر تو گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ
لگنے والی مٹی کا سونا بھی نہیں کیا. یہ نظریاتی جنگ تھی اور حسین جیت گئے. اور پھر وہ موقع آیا جب حسین کا سر نیزے کی نوک پہ اور وہاں قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا لوگوں تم میں سے کوئی شخص وہ دین کی تصدیق کرے گا کلمے پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی تصدیق کرے گا نماز پڑھ کے, کوئی تصدیق کرے گا روزہ رکھ کے. فرمایا میرے عمل کو دیکھو, میرے سارے شہید کروا دیے, خود نیزے کی نوک پہ چڑھ کے دین کی تصدیق کر دی. لوگوں یاد رکھو دین ادھر کی ہے جدھر حسین کا ذکر پایا جاتا ہے, اور جدھر حسین نہیں ادھر بے شک نمازیں روزے حج زکات سب کچھ ہو. فرمایا جدھر حسین نہیں ادھر دین نہیں ہے, دین ادھر ہی ہے جدھر حسین کی ذات. تو یہ تیسری صفت بھی ان کے اندر پائی گئی. جب تین اور صاحب جمع ہو گئے تو فرمایا فَاسَلْ مُجَسِّرُهُ, جس حسین کی ذات میں صحابت بھی, جس حسین کی ذات میں تقویٰ بھی ہو, جس حسین کی ذات میں دین حق کی تصدیق بھی ہو, یہ تین اوصاف جس ذات میں پائے گئے فرمایا فَاسَلْ مُجَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اس حسین کے لیے نیکی کا رستہ ہم نے آسان کیا. اس حسین کے لیے نیکی کا رستہ ہم نے آسان کیا. ارے جس حسین کے لیے نیکی کا رستہ ہم آسان کرنے والے ہوں, کون ہے جو حسین کے پائے استقامت میں لغزش پیدا کر سکے. بات خطاب کی ختم ہو گئی, میسج سن. میسج کیا؟ کربلا کا. یہ سارا ذکر ہے جو آج ہم نے کیا ہے, یہ کیا ہے بولو, یہ دو باتیں سن لیں آخری, یہ میسج ہے, یہ سارا ذکر ہے. تو کیا زندگی ساری ذکر ہی کرتے رہنا ہے یا ان کی فکر کو بھی اپنانا ہے؟ زندگیاں اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین نہیں اپنائیں. ذکر اور فکر جب یہ حسین سنگم بنتا تو پھر مظلوم کو جرأت ملتی ہے, مظلوم کو استقامت ملتی ہے, مظلوم اٹھتا ہے ظلم کے خلاف. افسوس یہ ہے پاکستان میں 70 سال سے ہم نے محرم میں ذکر ہی کیا, 70 سالوں میں ہم نے حسین کی فکر نہیں اپنا. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دلیل کیا راما صاحب آپ کے پاس؟ دلیل آپ کی ضرورت ہے پوچھنے کی, آپ کی ضرورت ہے. دلیل یہ پوچھنے کی ہم نے فکر حسین کو نہیں اپنایا. اگر ہم نے اپنایا ہوتا کوئی ظلم اس وقت تک, کوئی ظالم 22 کروڑ عوام پر ظلم نہ کرے. اگر آج آپ فکر حسین کو اپنا لیں, خدا کی قسم اس سرزمین سے سارے ظالم تم تباہ کے بھاگ جائیں. ہم نے فکر ہی نہیں اپنا. تحریک منہاج القرآن شرق سے لے کر غرب تک جہاں جہاں ذکر حسین, وہاں وہاں یہ فکر حسین کے موتی بھی اس لیے بکھیر رہی ہے کہ پاکستان میں وہ وقت آئے جب تاغوت کے پرچم نیچے آ جائیں اور دین مصطفیٰ کا پرچم سب سے بلند ہو جائے, اور دین کا پرچم بلند ہی فکر حسین سے ہوگا. میرے منہ سے جتنے الفاظ قرآن کی آیات آقا کی احادیث نکلی, ایک ایک لفظ کا اجر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آپ کے نواسوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اگر وہ اس کو قبول فرما لیں تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کا اثاثہ ہے. اور پھر ان نفوس قدسیہ کے صدقے اس کا اجر, اس کا ثواب مرحوم و مغفور محمد ریاض صاحب جو عدنان بھائی کے والد محترم ان کی روح کو پیش کرتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کر کے حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ کیا فائدہ یہ سارا کچھ کھانے پینے کا, کیا فائدہ. یاد میری بات ایک نوٹ کر, یہ چیلنج ہے ڈنکے کی چوٹ پہ. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سارا طریقہ بدعت ہے, شرک ہے, اس کے پاس ایک قرآن کی حدیث, قرآن کی آیت اور حدیث نہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں اس کا مرنے والے کو فائدہ ہے,
ہمارے جملے کے پیچھے درجنوں قرآن پاک کی آیات اور سینکڑوں حضور اسلام کی احادیث. وقت نہیں ہے مگر اس پر کوٹ کیا جاتا. وہ دنیا سے جو لوگ چلے گئے وہ خوش قسمت ہیں جن کی اولاد اپنے والدین کو بھولتی نہیں ہے. جمعرات والے دن اپنے سامنے کو تھوڑا سا کھانا رکھ کے کوئی 4 کل پڑھ کے اپنے ابا جی کو بخش دیے, کھانا غریبوں میں دے دیے. سال بھر اس طرح ایک محفل سجائی, اللہ کی باتیں, دین کی باتیں, رسول کی نعت خوانی ہوئی. وہ سارا ثواب والدین کی روح کو, خدا کی قسم, ان کی روح قبر کے اندر بہت سویا پہ چل جاتی. قبر والے بندے کو جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے, یہ چیزیں اس کو تنکے جیسے سہارا بنتی ہیں جا کے قبر کے اندر. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیہ. میرے مالک آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. خالصتاً تیری رضا کے لیے منعقد ہوئی ہے. مولا اس محفل میں اپنی رضا کی خیرات شامل فرما. تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوا ہے, ان پاکوں کا ذکر ہوا ہے. گو ہماری زبانیں بندی ہیں لیکن مولا ذکر تو پاکوں کا ہے. ان پاکوں کے صدقے ہماری زبانوں کو بھی پاک فرما. اس ذکر کو قبول فرما. کوئی کمی کوتاہی رہتی تو وہ ہماری طرف سے, ہمیں اس پر معافی عطا فرما. کوئی جو کلمہ خیر تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہے اس کا اجر, اس کا ثواب حضور اسلام کے وسیلے پاک سے, سیدہ پاک کے وسیلہ سے, حسنین کریمین کے وسیلہ سے مرحوم و مغفور محمد ریاض صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں. مالک ان کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرما. ان کی برزخی زندگی کو حضور کے نور سے منور فرما. ان کی قبر کی اندرونی کیفیت کو امام علی مقام حسنین کریمین ان کے نور کے ساتھ منور فرما. مرحوم کو حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرما. ان کے بیٹے عدنان صاحب اور دوسرے بیٹے کیا نام ہے شعبان صاحب, مولا ان دونوں بھائیوں کو اس بات کا اجر دے کہ انہوں نے اپنے والد محترم کے لیے بخشش اور مغفرت کے لیے اتنا عظیم و شان کام کیا ہے جو تیری بارگاہ میں قطعی قبول کا درجہ ہے. مولا اس کو ان کے والد کے حق, ان کے والد محترم کے حق میں بخشش کے لیے قبول فرما. ان دونوں بھائیوں کو آپس میں اتفاق عطا فرما. ان کے رزق میں, ان کی عزت میں برکت عطا فرما. قیامت تک ان کی آنے والی نسلوں کو مولا دین کی نوکری, آقا کا عشق اور اہل بیت اطہار کی محبت میں فنائیت عطا فرما. ان کے والد محترم کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما اور ان کو قیامت والے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما. جتنے لوگ اس خطب میں آئے سب کا آنا مرحوم کے حق میں شرف قبولی عطا فرما. باری تعالیٰ جتنے لوگ آئے قدم قدم پہ ایمان کی بہاریں عطا فرما. ہم سب کی پیشانیوں کو سجدوں کا نور, زبانوں کو سچ کا نور, آنکھوں کو شرم و حیا کا نور عطا فرما. پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی کو مولا استحکام عطا فرما. جتنے